الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها
فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الجمعه ركعه فليصلي اليها اخرى ومن فاته الركعتان فليصلي اربعا او قال الظهر.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کی ایک رکعت پا لی بس چاہیے کہ وہ دوسری رکعت ہاتھ پڑھ لے، اور جس کی دونوں رکعتیں فوت ہو گئیں بس چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھیں، یا فرمایا کہ ظہر پڑھے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں صاف صاف اس بات کا ذکر ہے کہ جس کو جمعہ کی ایک رکعت مل جائے امام کے ساتھ تو وہ دوسری اور علیحدہ اپنی، جب امام سلام پھیرے تو وہ اپنی پڑھ لے، اور جس کو دونوں رکعتیں نہ ملیں، مراد یہ ہے کہ جس کو جماعت بالکل نہ ملی تو اب جو ہے وہ جمعہ تو نہیں پڑھ سکتا بلکہ اب ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اس وقت جو ہے جمعہ جو ہے وہ شہروں کے اندر ہوتا تھا، گاؤں کے اندر نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا شہروں کے اندر جمعہ ہوتا تھا، یہ کافی عرصے تک یہی معمول رہا ہے کہ شہروں کے اندر جمعہ ہوتا تھا، گاؤں کے اندر جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ تو گاؤں والے اب جو ہے اگر وہ جمعے کے اندر شامل ہوں تو شہر جانا پڑتا تھا۔ اب اس صورت میں جہاں پہ نماز ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو نماز کا ملنا بڑا مشکل ہے، خاص طور پر جمعہ کی نماز۔ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اب اگر کسی کی جب نماز فوت ہو گئی ہے تو اب وہ ظہر پڑھ لے۔ لیکن آج کل کے دور کے اندر جو ہے جگہ جگہ پہ جمعہ ہو رہا ہے، یہاں پہ اس گاؤں کے اندر 2 جمعے ہیں، اور اس گاؤں میں جمعہ نہیں ملا تو دوسرے گاؤں میں چلا جائے، وہاں پہ جمعہ مل جائے گا، اگر وہاں پہ نہیں تو تیسرے گاؤں میں چلا جائے تو وہاں پہ جمعہ مل جائے گا، ہر جگہ پہ جمعہ ہو رہا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ جہاں تک ممکن ہے، بعض اوقات لوگوں کو معلوم ہے کہ 2:30 بجے کہاں پہ جمعہ ہوتا ہے اور 3 بجے کہاں پہ جمعہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں جو ہے جمعہ مل جانا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو پھر کوشش کرے کہ جمعہ ہی ادا کرے۔ اور اگر جس کا یہاں سے بھی یعنی کہ آخری ٹائم جو ہے، اگر کسی کو معلوم ہے کہ فلاں مسجد کے اندر 2:30 بجے 2:45 بجے جمعہ ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی اس کو نہیں پڑھ سکا، اب جو ہے پھر ظہر پڑھ لیں، یعنی جہاں تک ہو سکتا ہے وہ جمعے کے اندر شامل ہو، اور اگر نہیں ہو سکتا پھر ظہر پڑھ لیں۔ آگے جو ہے باب جو ہے وہ صلاۃ الخوف کا ہے، خوف کی نماز۔ جب خوف زیادہ طاری ہو تو پھر اس وقت کیسے نماز پڑھی جائے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اور یہ عمل جو ہے منسوخ نہیں ہے، یعنی قیامت تک جو ہے یہ عمل جاری رہے گا، اس طریقے سے لہذا اس کو جو ہے وہ بیان کرنا پھر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا نجد کی طرف، پس ہم دشمن کے سامنے ہم نے صفوں کو سیدھا کیا ان کے لیے، یعنی ایک جو ہے ہم دشمن کے سامنے کھڑے تھے صفوں کے اندر، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، بس ایک گروہ ہم میں سے جو ہے ایک گروہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا، اور ایک گروہ جو ہے دشمن کے سامنے جو ہے وہ کھڑا رہا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا ان کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور سجدہ کیا 2 سجدے، پھر جو ہے وہ پھر گئے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے وہ 1 رکعت پڑھ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور اس جگہ پہ چلے گئے جہاں پہ دوسرا گروہ تھا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، بس وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، بس وہ لوگ جو ہے کھڑے ہوئے، ان میں سے ہر ایک کھڑا ہوا، ہر ایک نے اپنی اپنی علیحدہ سے 1 رکعت پڑھی اور 2 سجدے کیے، 1 رکوع کیا 2 سجدے کیے، اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی۔ راوی کہتا ہے کہ نافع نے کہا، نافع نے بھی اسی کی مثل جو ہے روایت بیان کی ہے، اور انہوں نے اس چیز کا اضافہ کیا ہے کہ بس اگر خوف زیادہ ہو
اگر جان کے چھننے کا خوف جو ہے زیادہ ہو، اس سے بھی زیادہ، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نماز پڑھو کھڑے ہو کے، چلتے پھرتے، رجالن پیدل چلتے پھرتے اپنے قدموں پر یا پھر سواری پر، قبلہ کی طرف منہ ہو یا نہ ہو، اس طریقے کے ساتھ جو ہے تم نماز پڑھو۔ اور نافع نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ابن عمر نے یہ اپنی رائے دی ہے، بلکہ میں جانتا ہوں کہ یہ ابن عمر کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے سن کر بیان کیا۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک کا پس منظر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نجد کی طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فرمایا، تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف کس طرح ادا کی، اس چیز کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کے دو گروہ بنائے گئے، ایک گروہ جو ہے دشمن کے سامنے رہا اور دوسرا گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کروائی اور پہلی رکعت جو ہے جب پڑھ لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، اور جو پہلا گروہ تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی رکعت پڑھی تھی وہ واپس چلا گیا، اور دوسرا گروہ آتا ہے جو دشمن کے سامنے تھا، جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا تھا، وہ آیا اور اس نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت پڑھی۔ دوسری رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعتیں پوری ہو گئی تھیں، دو رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، اور وہ جو گروہ تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے ہر کسی نے اپنی اپنی ایک رکعت اور پڑھی، اور اس طرح کے، اور پھر بعد میں انہوں نے سلام پھیرا اور جو ہے یہ دشمن کے سامنے چلا گیا، اور پہلا گروہ پھر آیا اور اس نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت، یعنی کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے ایک رکعت اور مکمل کی، اور اس طریقے کے ساتھ انہوں نے سلام پھیرا، اور یہ دو رکعتیں اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی۔ اور یہ دیکھیں کہ دشمن کے سامنے جب نماز پڑھی جائے گی تو دو رکعت پڑھی جائے گی، یہ صلاۃ خوف جو ہے دو رکعت ہے، اور یہ پڑھنے کا طریقہ جو ہے، یہ دو طریقے جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ دو طریقوں کے ساتھ جو ہے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض محدثین نے 8 طریقے بھی بیان کیے ہیں، بعض نے 9 طریقے بھی بیان کیے ہیں، اور بعض نے 14 طریقے بھی بیان کیے ہیں کہ اس طریقے کے ساتھ جو ہے یہ نماز پڑھی گئی ہے۔ بہرحال سبھی جو ہے یہ حدیث سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں نمازیں اس طریقے کے ساتھ سے بیان کرتے ہیں۔ بہرحال دو طریقے جو ہے یہ بیان کیے جاتے ہیں، ایک طریقہ جو آپ نے سن لیا ہے وہ یہ کہ پہلا گروہ جو ہے وہ ایک رکعت پڑھ کے چلا جائے گا، دوسرا گروہ آئے گا اور وہ نماز پڑھے گا ایک رکعت امام کے ساتھ، اور جب امام سلام پھیر دے گا تو دوسری رکعت جو ہے وہ اپنی اپنی علیحدہ سے پڑھ لے گا، سلام پھیر کے وہ فارغ ہو جائے گا، اور پہلا گروہ آ کے اپنی بقیہ رکعت پڑھ کے نماز مکمل کر لے گا۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلا گروہ جو ہے امام کے ساتھ نماز پڑھے گا ایک رکعت اور دشمن کے سامنے چلا جائے گا، اور دوسرا گروہ جو ہے آئے گا وہ دوسری رکعت پڑھے گا، وہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی امام سلام پھیرے گا وہ کھڑا ہو کے دشمن کے سامنے چلا جائے گا، اور پہلا گروہ پھر آئے گا اور امام کے اور جو ہے اپنی ایک رکعت پڑھے گا، اور جو ہے وہ سلام پھیر کے پھر دشمن کے سامنے چلا جائے گا، اور پھر جو ہے دوسرا گروہ آئے گا اور وہ بھی دوسری رکعت مکمل کر کے وہ بھی دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس طریقے کے ساتھ یہ دو طریقے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے کہ اس طریقوں کے ساتھ جو ہے نماز ادا کی جائے۔ باقی انشاءاللہ تعالی مزید آگے بیان ہو جائے گی۔ ضرورت ہے جی اس نماز خوف کی، صلاۃ الخوف کی اگر ضرورت پڑ گئی تو یہ کیونکہ منسوخ نہیں ہے، منسوخ تو نہ تھی لیکن ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہو جائے فوج تو ہو جائے اپنے دشمن تو ہو جائے، یہ تو ہونا چاہیے انہوں کا موقع جس حساب نہ پڑھی ہوں یہ موقع جڑا کس طرح ہونا یہ بات ہے کہ میں بھی جی ضروری چیزاں نہ دسن والی ہیں وہ دسو انہوں کا تبلیغ کرو، جہاں جنہوں کا مطلب رمضان آ رہا وا، پھر نماز آ روزہ وا، باقی چیزاں نے نماز خوف سے کتے نہ ہی ضرورت اللہ کرے ہم پہنی ہے تو نہ نہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ضرورت ہی نہیں پڑھنے کی، منسوخ نہیں ہے یہ، نہیں منسوخ تو نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل کے صلاۃ والسلام علیہ
والصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله وعلى آلك وأصحابك يا رب العالمين. میرا بیان کرنے کا جو اکثر میں نے جب یہ باب پڑھا تھا تو میرا دل تو یہی کرتا تھا یہ چھوڑ کے آگے بیان کر دوں، لیکن اس باب کے اندر جو ایک بات بیان کی گئی وہ کافی دل کو لگی کہ خوف کی حالت میں بھی جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنا منع نہیں ہے. جب دشمن سامنے ہے اس وقت بھی جو ہے نماز چھوڑنا جماعت کے ساتھ منع نہیں ہے، اور جو بلا وجہ نماز جماعت کے ساتھ چھوڑتے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ جی خوف دی ہور صورت ہو سکتی ہے، دشمن ایک کوئی ہور کا اپنا دشمن کوئی ہوگا وہ دے ہوں تھی جماعت مطلب ہو رہی ہے تو چلو پھر بندہ نہیں یہ نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بلا وجہ جماعت کو نہیں اہمیت دیتے چھڑنی یہ دسو نا بس وہ طریقہ اتنا ضروری ہے بلا وجہ جماعت چھڑنی جڑی ہے وہ نہیں ٹھیک ہے کہ بس وہ کتنا یہ گل کرو نا تسی بلا وجہ جماعت چھوڑنی نہیں. اور میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. اهدنا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك الكريم. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك الكريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.